میں طیب کو پسند کرتا تھا، اس کی سماج صفتی نے متاثر کیا تھا۔ جان لینے اور سمجھ لینے کی عادت اسے ذہین ثابت کر رہی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں ایسی مقناطیسی قوت تھی جو آدمی کے اندر کا جال اگلوانا جانتی تھی۔ یہ سب میں نے بعد میں محسوس کیا، مگر عمر کے لحاظ سے میں اس وقت بھی اس سے اتنا ہی متاثر تھا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ وہ زہر انڈیلنے والا کوئی سانپ نہیں، ایک خوبصورت مکڑی ہے، تو وہ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی میں طنز تھا، یوں جیسے کوئی کسی بہت ہی بے وقوف آدمی کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑتا ہے۔ یہی بات مجھے بری لگ گئی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ مجھے بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھاتا رہا، مگر میں اسے یوں دیکھتا رہا جیسے وہ انتہائی بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہو، اور وہ واقعی بے وقوف تھا۔ سچ ہے، وہ جو کچھ نہ جانے اور جانے کے کچھ نہیں جانتا، بہتر ہوتا ہے اس سے جو کچھ نہ جانتے ہوئے سمجھے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ طیب مجھے وہی دوسرا آدمی لگا۔ میں سب کچھ پی گیا، اور یہ میرے حق میں بہتر ہی ہوا۔ کیسے، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ خیر، چچا صاحب کی موت نے ہمارے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ منّے دادا سب سے زیادہ ناراض تھے کہ انہوں نے سب کو یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ دادا کی ترم خانی ڈھلک چکی تھی۔ جس وقت منّے دادا چیخ چلا رہے تھے، اس وقت دادا ان سے 4 برس بڑے ہونے کے باوجود 10 برس چھوٹے دکھائی دے رہے تھے۔ چچی صاحبہ کی حالت خراب تھی۔ ان کی اماں اور نانی انہیں یہاں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ نہ آل اولاد تھی کہ دادا اور دادی اپنا حق جتاتے۔ ایک مروت تھی چچی صاحبہ میں جو کہتی تھی اسی گھر میں پڑی رہوں گی۔ سوم کے روز عدالت کو بٹھائی جاتی، مگر یہاں تو حویلی میں ٹکنا ہی عذاب لگ رہا تھا۔ چچی صاحب کے گھر والے میرٹھ کے تھے، کہتے تھے وہیں عدت پوری کر لے گی، کون سا آپ لوگ یہاں رہنے والے ہیں۔ چچا صاحب کی موت کی تفصیلات تو مجھے یقین ہے کہ چھپا لی گئی تھیں۔ اتنا پتہ چل سکا کہ چچا صاحب محفل سما کے لیے بڑے احاطے میں چبوترا صاف کروا رہے تھے۔ کھڑے کھڑے کمر چٹکنے لگی تو وہیں پڑی دریوں کے ڈھیر پر ذرا کمر سیدھی کرنے کو لیٹے تھے۔ مزدور اور لاڈلے میاں جو باقی پھوپھی کے اکلوتے تھے اور پھوپھی کے مرنے کے بعد یہاں وہاں رہ کر دن گزار رہے تھے، وہ بھی وہیں مصروف تھے کہ اچانک چچا صاحب کی دل دہلا دینے والی چیخ نے متوجہ کر لیا۔ وہ بری طرح تڑپ رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ہوا۔ حکیم بلا لیے گئے، گھر میں کوہرام مچ گیا، مگر چچا صاحب ذرا کی ذرا میں ابدی نیند سو چکے تھے۔ اگلے دن ہی ہمیں بلوایا گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد پہلی رات تو بہت خوفناک گزری ہوگی، اس کا اندازہ مجھے گھر کے افراد کے چہرے دیکھ کر ہو رہا تھا۔ آج دوسرا دن تھا۔ لبوں پر خوف کی مہریں کچھ دھندلی ہو کر خاموشی کو مٹا رہی تھیں۔ کچھ لوگ بولنے پر آمادہ ہو گئے، سماعتیں کچھ متحرک ہو گئیں، تو منّے دادا نے سب کے لتے لے ڈالے، اور اب سب چپ چاپ سر جھکائے سن رہے تھے۔ سغرا کو میرٹھ بھیج دو۔ فرسودہ اور بیہودہ باتوں میں انسانی جذبوں کو مسخ نہ کیا کرو، اس کا یہاں کچھ نہیں رہا۔ ماں باپ سے زیادہ ڈھارس دینے اور حوصلہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ہیں تو سالہ جھوٹ بولتا ہے، انہوں نے نتنے پھلا کر کہا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ ان کا اشارہ دادی کی طرف ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ یہ بات دادا کے علاوہ خود دادی بھی جانتی تھی۔ دادی تو جھٹکے سے دوسری طرف دیکھنے لگی تھی، مگر دادا نے کنکھیوں سے دادی کی طرف دیکھ کر پھر سر جھکا دیا تھا۔ میں جان گیا کہ اب پورے خاندان کی باغ ڈور منّے دادا کی لمبی لمبی خوبصورت انگلیوں میں جا چکی ہے۔ سب یہ جان کر خوش تھے، مگر وہاب چاچو بہت مضطرب تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ ملازمت سے چمٹے رہنا چاہتے تھے۔ شاید وہاں کوئی ایسی چیز تھی جو ان کے اندر کہیں اپنا کھونٹا مضبوط کر چکی تھی۔ منّے دادا کو ان کے اضطراب سے کچھ لینا نہیں تھا۔ رات کے 11 بجے ہی کچھ فیصلے طے پا گئے۔ چچی صاحبہ اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی۔ منجلے چچا میاں تو پہلے ہی دہلی میں سیٹل ہو چکے تھے۔ رضا بھائی اور شجاع بھائی کی تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں یہاں سے بہتر تعلیمی ادارے تھے۔ ابا تھے نہیں۔ دادا کے چہرے پر اگر دکھ تھا تو جوان بیٹے کی موت کے بعد صرف مردان خانے کی ویرانی کا۔ دادی جیسی عورتوں کے لیے دنیا کے کسی کونے میں ایکٹیویٹی کی کمی نہیں تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو چند ہی دنوں میں لوگوں سے گھل مل کر ان کے راز لے لیا کرتی ہیں، اور پھر زندگی کا بڑا حصہ انہی رازوں کو یہاں وہاں کرنے، بڑھانے، گھٹانے، پھر صفائیوں میں گزار دیتی ہیں۔ انہیں ایسے گر بھی آتے تھے کہ عورتیں یہ جان کر بھی کہ راز فاش کرنے والی دادی ہیں، اپنے اگلے راز بھی انہی سے آ کر کہتی اور امانت کا وعدہ کر لیتی تھیں۔ ایک ناگواری ضرور ان کے چہرے پر تھی جو منّے دادا اور منی دادی کے وجود کی بنا پر تھی۔ اماں تو یہاں سے بدکی ہوئی تھی، انہیں اپنے بچوں کی فکر تھی، سو مخالفت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔
ایک وہاب چاچو ضرور کسمسائے تھے، مگر منع دادا جب دادا کو ڈانٹ سکتے تھے تو ان کی حیثیت ہی کیا تھی؟ میں بہت پریشان تھا، شاید وہاں موجود تمام لوگوں سے زیادہ پریشان اور فکر مند۔ فرحت کاکا جان اور بی جان کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ مجھے جانے کی قطعی اجازت نہیں ملتی کہ رضا بھائی میری تعلیم کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ ایک دن کی چھٹی پر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ اب ایسے حالات میں اسکول جانے کا کیا فائدہ؟ وہ گرج اٹھے۔ کیسے حالات ہیں؟ بولو، کیسے حالات؟ ایسے کون سے حالات ہیں جنہیں سدھارنے کے لیے تمہارا گھر میں اور وہ بھی بی جان کے گھر میں رہنا ضروری ہے؟ تمہارے اسکول نہ جانے سے کیا موت کا فرشتہ ٹل جائے گا کہ بھیا ادھر کو مت جاؤ، ادھر اضیاء بیٹھا ہے؟ سب ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اماں جو اس ساری گفتگو کو دبائے رکھنے کے لیے کوشاں تھی، ہراساں ہو گئیں۔ منع دادا اور دادا کے اس طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہی میں دوسری طرف سرک گیا اور شجاع بھائی نے رضا بھائی کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ کیا ہے؟ منع دادا نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، اماں نے فوراً جواب دیا اور ان کی طرف رخ کر کے پیچھے سے مجھے نوچا۔ دادا بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے، ان کی آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ مجھے خیال آیا یہ وقت دادا کے مرنے کا ہونا چاہیے تھا، مگر میں اس سے زیادہ نہ سوچ سکا۔ عصمت آپا نے آ کر میرا اور فرحت کا بازو پکڑا اور اٹھا لیا۔ چلو سو جاؤ تم لوگ۔ شاید وہ طیب سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتی تھی یا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یوں بھی اپنی امی جی کے ساتھ سوتا تھا، مگر میں نے اسے بھی دعوت دی۔ وہ بغیر کسی سے پوچھے اٹھ گیا۔ ہم دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہاں عصمت آپا نے 2 مسحریوں کو ملا کر ایک چوڑا سا بستر بنا دیا تھا۔ ہم تینوں کو اس پر آڑا لٹا دیا گیا۔ یہ مسحری دیوار سے ہٹا کر رکھی گئی تھی۔ ان سب کے پائے چونے کے بھرے ہوئے پیالوں میں جمے ہوئے تھے۔ دیواروں پر آویزاں تصاویر اتار دی گئی تھیں۔ نئی چونا کی ہوئی دیواریں صاف شفاف آئینوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اگر کوئی مکھی بھی کہیں بیٹھتی تو یقیناً بدنما داغ کی طرح فوراً دکھائی دے جاتی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ طیب بہت مضطرب ہے۔ وہ کچھ اور کہنا اور کچھ اور سننا چاہتا ہے۔ میں جان بوجھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اصلی بات یہ بھی تھی کہ میں اب اسے اپنے ساتھ لانے پر پچھتا رہا تھا۔ فرحت اکیلی ہوتی تو میں اسے کچھ نصیحتیں ہی کر دیتا، اس صندوقچی کے بارے میں کچھ ہدایات ہی دے دیتا، مگر اب میں سخت بے چین تھا۔ میں نے طیب سے پوچھا، تم یہاں سو گے؟ پتہ نہیں، میں تو سونا چاہتا ہوں، مگر امی جی میرے بغیر سوتی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مجھے سوتے سے اٹھا کر لے جائیں۔ تم سو جاؤ، میں نے بے اختیار کہا۔ وہ ذہین تھا، سمجھ گیا کہ میں اس میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ یہ میری ایک بری عادت تھی کہ ایک بار دل جس کو رد کر دیتا تھا اسے منافقت برتے بغیر ہی اپنا رویہ تبدیل کر لیتا تھا۔ آگے چل کر میری اس بری عادت نے مجھے بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھا۔ میں نے طیب کو سوچتا چھوڑ کر کروٹ لے لی۔ چند ہی لمحوں بعد میں نے مسحری کو ہلتا ہوا محسوس کیا۔ مجھے لگا جیسے طیب اٹھا ہے۔ پھر مچی مچی آنکھوں سے میں نے اسے باہر جاتے بھی دیکھ لیا۔ فرحت اونگ رہی تھی، مگر میں نے اسے طیب کے جاتے ہی اٹھا دیا۔ ہم بہت دیر تک اس صندوقچی اور چین کے بارے میں سوچتے رہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس صندوقچی میں مکڑی بھی ہے، صرف چین کا ذکر کیا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ جس جن نے مجھے وہ چین دی تھی اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے میرے سوا کوئی نہ کھول کر دیکھے، اس لیے میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ موقع ملتے ہی صندوقچی کو ایسی جگہ چھپا دے جہاں کسی اور کی نگاہ نہ جا سکے۔ میں جب بھی آیا وہ صندوقچی لے لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ جن اپنی چین واپس لے لے، اس لیے بھی وہ اسے قطعی نہ کھولے۔ وہ سہم گئی تھی، بلکہ وہ تو اب صندوقچی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے ڈرا دیا کہ اگر اسے کسی نے بھی کھولا تو جن اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بی جان کے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جہاں برسوں پرانا سامان پڑا ہے۔ اسے کوئی نہیں کھولتا، مگر فرحت جانتی تھی کہ اس کمرے کی چابیاں طاق پر رکھی جاتی ہیں، اسے وہ وہاں سے کہیں چھپا دے گی۔ میں مطمئن ہو گیا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کل سویرے ہی وہ سب چلے جائیں گے، ہمیں بھی شاید کل ہی دہلی جانا پڑے۔ ہم باتیں کرتے کرتے جانے کب سو گئے۔ صبح عصمت آپا نے اٹھایا تو بی جان اور کاکا جان جانے کو تیار تھیں۔ دادا نے سوئم تک رکنے کا کہہ دیا۔ اماں سے پتہ چلا کہ چچا صاحب کے سوئم کے بعد ہی ہماری بھی روانگی ہے۔ رضا بھائی اور شجاع بھائی اسکول سے ٹرانسفر لیٹر لینے گئے ہیں۔ وہاب چاچو بھی یہی کوشش کرنے گئے ہیں۔ دادا نے کسی سرکاری افسر کے نام خط بھی لکھ دیا تھا جو ان کا دوست تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہاب چاچو کا بھی تبادلہ ہو جائے گا۔ ہماری حویلی میں زہریلی اموات کا چرچا دور دور تک ہو رہا تھا۔ امید یہی تھی کہ معقول جواز کو رد نہیں کیا جائے گا۔
یہ ساری تیاریاں دیکھ کر میں حیران پریشان تھا۔ میری ایسی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی کہ مجھے یہاں سے جانے کا کلک ہوتا، بلکہ میں تو اس عمر میں تھا جہاں تبدیلی بہت بھاتی ہے۔ میں تو صرف اس صندوقچی کی وجہ سے پریشان تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ وابستگی بھی وقتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں بے وجہ پریشان تھا، اس لیے کہ ملکیت کا یہ پہلا احساس تھا۔ وہ واحد چیز دنیا میں ایسی تھی جسے میں صرف اور صرف اپنا کہہ سکتا تھا، اس کے بارے میں فیصلے کر سکتا تھا، اسے اپنی مرضی سے یہاں وہاں رکھ سکتا تھا۔ اور ملکیت کا یہ احساس اس قدر خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے کہ جس نے آزاد، خوش اور خود مختار انسانوں کے اندر تفریق پیدا کر کے اسے جہنم کا مسکین بنا دیا تھا، اسی احساس نے قدریں تبدیل کیں، اسی نے تیرا میرا کر کے دشمنوں کو جنم دیا، اسی نے معاشرے کو توڑ موڑ کر ایک عجیب و غریب شکل میں ڈھال دیا تھا۔ بہرحال دوسری رات خیریت سے گزر گئی۔ تیسری صبح خاصی ہنگامہ خیز تھی۔ صوم کا اہتمام بھی تھا اور سفر کی تیاری بھی، سفر بھی ایسا جس میں تمام زادہ راہ بلسا وہاں زندگی شروع کرنے کے تمام لوازم بھی اشد ضروری تھے۔ صبح ہی سے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ان عجیب و غریب واقعات کی تفصیل سننا چاہتے تھے۔ کچھ ریسرچر تھے اور پتہ نہیں کس بات اور کس چیز پر ریسرچ کرنے کی دقیق باتیں کر رہے تھے، جو میری سمجھ میں تو کیا، رضا بھائی اور شجاع بھائی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ دادا نے ان سب لوگوں کو ڈانٹ کر بھگا دینے کا حکم دیا۔ رضا بھائی اور شجاع بھائی ایسے ہی لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہاب چاچو صوم میں شریک ہونے والوں کی رہنمائی کر رہے تھے، اور دادا اور منع دادا ان سرکاری لوگوں کی آؤ بھگت میں لگے تھے جن کے آنے کے بعد وہ لوگ کافی دیر کے لیے مردان خانے میں بند ہو جاتے تھے۔ بڑی خفیہ میٹنگز ہو رہی تھیں۔ میں بہت کسمس آیا ہوا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، مگر میں رفتہ رفتہ بھولتا چلا گیا۔ وہ چیز یہاں تھی ہی نہیں جو میرے ہی جان کو برقرار رکھتی۔ اماں نے جانے والے سامان کو اپنے کمرے میں رکھ کر کمرہ بند کر دیا تھا تاکہ بچے وہاں گھس کر چیزیں ادھر ادھر نہ کر دیں، کیونکہ ابھی تو سارا سامان ٹھیک سے پیک بھی نہیں کیا گیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، کام بہت تھا۔ اس پر بھی اماں کا حکم تھا کہ کوئی بھی کام کی چیز نظر آئے تو اسے سنبھال لیا جائے۔ غالباً آج کی تمام رات سفر کی تیاری میں گزری تھی۔ میں طیب کو لیے یہاں وہاں پھرتا رہا۔ وہ بھی اضطراب کا شکار تھا، مگر بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ ہمیں سپارہ پڑھنے کو تو کسی نے نہیں دیا۔ الحمد شریف کے دانے پڑھ کر پھر کھیل میں لگ گئے۔ میں اور طیب باہر لگے شامیانے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کالے رنگ کی لمبی سی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ سبھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں اس گاڑی میں سے اسی انگریز کو نکلتا دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شجاع بھائی بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ وہ جو پہلے ہی سرخ تھا مزید تمتمایا ہوا لگ رہا تھا۔ پریشانی اور گھبراہٹ اس کے چہرے اور پورے وجود سے ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہلا دینے والی بے چینی تھی۔ میں لپک کر اس کے قریب چلا گیا۔ طیب اس بات سے متاثر ہو کر قریب آیا تھا کہ ہمارے یہاں انگریز بھی آتے ہیں۔ شجاع بھائی سب کچھ بھول کر اس کی طرف لپکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ شجاع بھائی اس سے چڑے ہوئے ہیں۔ اس کی آمد نے ان میں کوئی خوشگواریت پیدا نہیں کی ہوگی۔ شجاع بھائی یوں اچانک اس کے سامنے آ گئے جیسے وہ اندر آنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دیکھا تم، ہم بولا تھا نا، یہ بہت ڈینجر ہے۔ اگر وہ چین نہیں ملا تو او مائی گاڈ، تم لوگ سمجھتا نہیں ہے، اسے ڈھونڈو، تلاش کرو، تم سب ختم جائیں گے۔ پلیز، وہ اولڈ مین کدھر ہے؟ وہ تمہارا گرینڈ فادر۔ وہ اندر جانے کو بے چین تھا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں دادا کو بلا لاتا ہوں۔ شجاع بھائی نے اسے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ میں قریب ہی کھڑا تھا۔ آڑی پڑی کرسی کو میں نے جلدی سے سیدھا کیا اور ہاتھ سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے لمحہ بھر کو میری طرف دیکھا تھا۔ اف، میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں میں کیا تھا۔ کیا تم یقین کرو گی کہ میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھوں میں بڑی بڑی کھوپڑیوں والے بہت سے ڈھانچوں کو ناچتے دیکھا، اور پھر اپنے اندر اور اپنے ارد گرد ایسی خوفناک اور ہڈیوں کو چیر دینے والی ٹھنڈک محسوس کی تھی جو کپ کپاہٹ نہیں دوڑاتی بلکہ آنن فانن منجمد کر دیتی ہے۔ میں بھی ساکت رہ گیا۔ طیب کا مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ پھر مجھے ایک کھڑکھڑاتی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، تھینک یو ویری مچ، اور ہواؤں میں خوف ہلکورے لے گیا۔ میں جو اس سے باتیں کرنے کی غرض ہی سے آیا تھا الٹے قدموں لوٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس پوری دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ ایک نظر نہ آنے والی دھول سی اڑتی محسوس ہوئی تھی۔
جیسے بے آب و گیا صحرا میں اچانک تیز ہوائیں چل پڑی ہوں۔ پاؤں گرم گرم ریت میں دھنستے جا رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں گرنے والا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھے بغیر کسی چیز کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ کوئی نرم سی چیز ہاتھ میں آ گئی اور جیسے میں زندہ ہو گیا یا باقی سب زندہ ہو گئے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی فلم کا سین اچانک بدل جاتا ہے۔ میرے چاروں طرف گہما گہمی تھی۔ بچے اس بات سے بے خبر کہ یہ ولیمے کی تقریب نہیں سوئم ہے، کرسیوں کے درمیان بھاگے پھر رہے تھے۔ دائیں جانب اور نیچے پکے چبوترے پر سفید چاندنیوں پر لوگ بیٹھے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ طیب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، میں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں۔ پتہ نہیں اس نے جملہ کہاں سے شروع کیا تھا، میں تو بس اتنا ہی سن پایا کہ وہ اور میں وہیں قریب کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میری کیفیت ایسی تھی جیسے گہری اور بے خبر نیند سے اچانک بیدار کر دیا گیا ہوں۔ سب کچھ سمجھ لینے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ میں نے ہوش آتے ہی پلٹ کر اس آدمی کی طرف دیکھا جو کرسی پر یوں ٹکا بیٹھا تھا جیسے کرسی پر نہ ہو، ایک ذرا سا اچکا ہوا بیٹھا ہو اور اشارہ ہوتے ہی اچھل کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی لمبی گردن سارس کی طرح اکڑی ہوئی تھی، ہاتھ اضطرابی انداز میں مسلسل ہل رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لمبا سا لفافہ تھا جسے وہ کبھی ایک ہاتھ میں تھامتا اور کبھی دوسرے ہاتھ میں، کبھی اسے گود میں رکھ کر انگلیوں کی پوروں سے تھپ تھپاتا، کبھی انگلیوں کے درمیان نچانے لگتا۔ اس کی نگاہیں حویلی کے اندرونی دروازے پر تھیں جہاں سے شجاع بھائی اندر جا چکے تھے۔ تم سے کچھ کہا تھا انہوں نے؟ طیب میری طرف جھکا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ میں چونک پڑا۔ تم سے کیا کہا؟ اس نے بوٹ کی نوک سے زمین پر ضرب لگا کر وہاں پھنسا ایک پتھر نکالتے ہوئے پھر کہا۔ کس نے؟ میں الجھ گیا۔ دادا نے۔ وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے بڑبڑانے کے سے انداز میں کہا۔ اب مجھے اس کا ساتھ کھل رہا تھا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی دائیں بائیں مجھے کھینچ رہا ہو، دونوں طرف برابر کا زور تھا اور میں جیسے چرا جا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر یقیناً اسی قدر ناگواری تھی کہ اس کا منہ بن گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھدبھداتا ہوا اندر چلا گیا۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، پھر اسی آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا جس کی بے چینی بتدریج بڑھتے بڑھتے خوفناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ رہا تھا، کھڑا ہو کر دروازے کی طرف دیکھتا، بیٹھتا، چاروں طرف گردن گھماتا، پھر کھڑے ہو کر سامنے دیکھنے لگتا۔ میں نے دیکھا شجاع بھائی کے ساتھ دادا باہر آ رہے تھے۔ اس شخص کو جیسے قرار آ گیا، مگر پھر وہ لپکا اور اس سے پہلے کہ دادا اس کے قریب آتے وہ ان تک پہنچ گیا۔ میں نے شدت سے چاہا کہ میں ان دونوں کے قریب ہو جاؤں، مگر یوں لگتا تھا جیسے مجھ پر فالج گر پڑا ہے۔ ٹانگیں سیدھی ہی نہ ہوئی، نہ بدن میں کوئی حرکت ہوئی۔ وہ دادا کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی گاڑی کے قریب لے گیا۔ شجاع بھائی وہیں کھڑے رہ گئے۔ غالباً وہ بھی ساتھ ہی جانا چاہتے تھے، مگر اس نے ان سے کچھ کہا تھا اور شجاع بھائی ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اس پل میری خواہش ہوئی کہ کاش بصارت کی طرح میری سماعت بھی اتنی ہی طاقتور ہوتی۔ میں اتنی دور سے سب کچھ صاف دیکھ رہا تھا تو سن بھی سکتا۔ وہ دادا سے رازدارانہ انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے جبڑے یوں ہل رہے تھے جیسے چہرے سے الگ ہو گئے ہوں۔ کھال آہستہ آہستہ چہرے کی ہڈی چھوڑتی اور لرزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور اس دوران میں نے دادا کو 2 بار چونک کر اس کی طرف دیکھتے دیکھا۔ پھر اس نے لفافہ کھولا، اس میں سے کچھ نکالا اور کچھ آڑا ہو کر وہ دادا کو دکھانے لگا۔ پل بھر میں وہ اس چیز کے اور میرے درمیان حائل ہوا تھا، مگر دادا ایک قدم پیچھے ہٹے تو میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ وہ ایک تصویر تھی، بہت واضح اور صاف، گہری نیلی مخملی چادر پر چین ایسے سجی تھی جیسے سونار کے ڈبے میں سجی ہوتی ہے۔ میرے تلووں میں چیونٹیاں سی رینگ گئیں، سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ یہ شاید اس لیے ہوا تھا کہ میں اپنی تمام حصوں اور تمام قوتوں کو قوت سماعت میں تبدیل کرنے کی شدید کوشش کر رہا تھا۔ دادا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے تصویر اسے واپس کر دی۔ اب میں نے اپنی نگاہیں دادا کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ ان کے چہرے پر ناراضگی اور ناگواری تھی۔ ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں، اس کی کوئی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہے، اور وہ انہیں قائل کرنے، اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک اس پر گہری مایوسی، بے بسی اور بے چارگی چھا گئی۔ اس نے تصویر لفافے میں رکھی، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر دادا کو عجیب سی رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ دادا فرعون لگ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر نگاہ ہی نہیں ڈالی اور پلٹ کر یوں دروازے کی طرف دیکھنے لگے جیسے اسے احساس دلا رہے ہوں کہ اندر انہیں بہت کام ہے، اس لیے اب اسے چلے جانا چاہیے۔ وہ شخص اسی طرح ہاتھ پھیلائے پھیلائے الٹے قدموں چلنے لگا۔ یقین کرو سیما،
مجھے یوں لگا جیسے دادا نے اس کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہوں، اس نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی ہو، آخری کوشش کی ہو، مگر دادا نے انکار کر دیا ہو، اور اب وہ خود چل کر تختہ دار کی طرف جا رہا ہو۔ یخ لہروں کا احساس پھر شدید ہوا۔ میں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ لیے، اس لیے کہ مجھے ڈر لگا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرے دونوں ہاتھ جیسے برف کی سلوں سے ٹکرائے تھے۔ میں نے بے ساختہ ہاتھ کھینچ لیے۔ وہ کار میں بیٹھ رہا تھا، دادا پلٹ کر دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ اب وہ رو رہا تھا، باقاعدہ رو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے کٹوروں میں گہرا نیلا پانی بھرا صاف دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے کی کھال تھرا رہی تھی، وہ نیچے کو لٹک آئی تھی، اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفید وردی والے ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ فضاؤں میں بسی ٹھنڈک میں اب سوئیاں سی بھر گئی تھیں۔ میرے بدن پر چھید ہو رہے تھے، ساری آوازیں، ساری حرکتیں معدوم ہو گئی تھیں۔ بس ایک اس کی سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی تھی جو کسی عفریت کی طرح میری طرف بڑھ رہی تھی، اور جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے اس کے چہرے پر ایسی خوفناکی، ایسا کرب دیکھا کہ پورے بدن کی جان ہی نکلتی محسوس ہونے لگی۔ چکر سا آ گیا۔ ضیاء، ضیاء، ضیاء! میں اچھل پڑا۔ آواز ایسی ہی تھی جیسے اسی قبر سے آ رہی ہو، وہی خواب والی قبر۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ فرحت میرے کندھے کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ضیاء، تم بیٹھے بیٹھے سو رہے ہو؟ اندر چلو، خالہ جان بلا رہی ہیں۔ وہ اماں کو خالہ جان کہتی تھی۔ میں نے کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں اسے دیکھا۔ واقعی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خالی الذہنی کی حالت میں بدن ڈھیلا چھوڑے بیٹھا تھا۔ چلو بھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ میں جیسے خواب کسی اس کیفیت سے نکل آیا، کھڑا ہوا اور اسے ہاتھ چھڑا کر اندر بھاگا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں یہ نہیں جان سکا کہ یہ خوف کیسا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نگاہ دور کھڑے دادا پر پڑی۔ وہ وہاب چاچو سے کچھ کہہ رہے تھے۔ شجاع بھائی بھی ان کے قریب کھڑے تھے۔ دادا کے چہرے پر غصہ تھا، وہاب چاچو کے چہرے پر حیرت، اور شجاع بھائی کے چہرے پر ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ میں جان گیا کہ بات اسی انگریز کی ہو رہی ہے۔ پاس جاتا تو دادا ڈانٹ دیتے۔ اماں دیوار سے ٹکی سپارہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے سر کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ برابر میں سرک کر میرے لیے جگہ بنائی، اور میں جلدی سے ان کے قریب پہنچ کر دبک گیا۔ ان کے وجود کی قربت نے مجھے کافی حرارت پہنچائی، جبکہ وہ میرے سرد بدن کو محسوس کر کے حیران ہوئی۔ خود سے چمٹا لیا، پھر جلدی جلدی سپارہ ختم کر کے عصمت آپا سے چادر منگوا کر مجھے اڑا دی۔ میں کافی دیر تک وہیں دبکا رہا۔ بدن میں بالکل جان نہیں تھی، حالانکہ فرحت نے مجھے کئی بار بلایا۔ زین اور زینت بھی بار بار آ کر مجھے بلا رہے تھے، مگر میں جیسے ہلنے جلنے کے قابل ہی نہ تھا۔ شاید گھنٹہ بھر بعد ہی قرآن پاک مکمل ہو گیا، سپارے سمیٹ لیے گئے، دسترخوان لگ گئے۔ اماں نے مجھے وہیں کونے میں پڑے تخت پر لٹا دیا۔ کھانا لگا، فاتحہ کا کھانا۔ مسجد بھجوایا گیا، لوگ آتے رہے جاتے رہے، میں وہیں لیٹا، سب کے چہروں کے تاثرات کو نوٹ کرتا رہا۔ آنے والی ہر خاتون بوکھلائی ہوئی سی داخل ہوتی اور لپک کر سفید چاندنی پر آ جاتی۔ بیٹھنے سے پہلے تشویش بھری نگاہوں سے چاروں اطراف دیکھتی، دیواروں کے کونوں کے نیچے سے اوپر تک نگاہ ڈالتی، چھت کی طرف دیکھتی، پھر بڑے سنبھل کر سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ مجھے یہ سب دیکھتے ہوئے لطف آنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ مکڑی تو بی جان کے گھر میں صندوقچی میں بند ہے، پھر چچا صاحب کو کاٹنے والی مکڑی کہاں ہے؟ کیا یہاں اور بھی مکڑیاں ہیں؟ اس سوال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اٹھ کر ڈھونڈوں، لیکن مجھے فوراً ہی یاد آ گیا کہ بڑی بی کو کھانے والی مکڑی ایک نہیں سینکڑوں تھی، اور پھر وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھی۔ میرے پاس تو صرف ایک تھی، وہ سب یقیناً یہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہاں اور لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ پھر تو دادا کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ وہ سب کو پھر دہلی بھیج رہے تھے۔ مجھے بھی اس صندوقچی کو کہیں دور پھینک دینا چاہیے تھا۔ چین نکال کر اسے صندوقچی میں بند کر کے کہیں پھینک دینا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا، خود تو وہاں نہیں جا سکوں گا، لیکن فرحت کو بتا دوں گا کہ اس میں مکڑی ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہے گی۔ فرحت اس میں سے چین نکال لے اور صندوقچی کہیں اور پھینکوا دے۔